الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر نماز پڑھو اور قربانی کرو. نماز یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. کلمہ شہادت کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہم اور آپ پر واجب ہوتا ہے وہ نماز ہے، جس کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں ہیں. کتاب و سنت کے اندر اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ انسان کو ہر حال میں، چاہے وہ بیمار ہو، سفر میں ہو یا جہاد کر رہا ہو، ہر حال میں انسان کو نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہ قربانی کیا ہے جس کو ہم اور آپ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے میں اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ قربانی دراصل ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم سنت مبارکہ ہے. یہ ایک باپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک خواب کی شکل میں جب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہے اور ایک اطاعت شعار بیٹا، ایک فرمانبردار بیٹا اپنے باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے راضی اور تیار ہو جاتا ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے باپ اور بیٹے کی کہ تا قیامت دنیا کے تمام مسلمانوں پر اس سنت مبارکہ کو اللہ رب العالمین زندہ کرنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے امت محمدیہ پر کے لیے مستحب قرار دے دیتا ہے. یہی وہ عظیم سنت ہے جس کی تکمیل ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو وہ 1 بکرا 2 بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرے، اور جس کو قربانی کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کا خون نہیں بہاتا ہے، تو ایسا انسان ہمارے مصلی اور عیدگاہ کے اندر تشریف نہ لائے. راجح قول کے مطابق یہ قربانی سنت موقدہ ہے. اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی ہے. اللہ کے رسول جب تک اس دنیا کے اندر زندہ تھے آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی قربانی کرنے کی ترغیب اور تعلیم دیا کرتے تھے. لیکن یہ قربانی واجب اور ضروری نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے تاکید کے ساتھ. اللہ کے رسول، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر سال 2 چتکبرے اور موٹے تازے دمبوں کی قربانی کیا کرتے تھے. لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم تازہ، موٹے اور تندرست جانوروں کی قربانی اللہ کی راہ میں کیا کریں. ایک بکرا یا ایک بکری یا ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بیل یا ایک گائے 8 جانوروں کی قربانی یا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے. ایک اونٹ ہے، اس کی مادہ اونٹنی ہے، گائے ہے اور بیل ہے، بکرا ہے اور بکری ہے، اور بھیڑ ہے اور
اس کی مؤنث جو آتی ہے دمبی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، ان 8 جانوروں میں سے آپ کسی کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہو، چاہے آپ بکرا کرو یا بکری کرو، اونٹ کرو یا اونٹنی کرو، گائے کرو یا بیل کرو، ایک بکری یا ایک بکرا ایک گھر کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، چاہے آپ کے گھر میں ایک فرد ہوں یا 100 افراد ہوں، ایک بکرا گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اونٹ اور گائے میں ایک آدمی بھی اپنی طرف سے ایک اونٹ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر سکتا ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ اللہ کے رسول نے ایک اونٹ میں 7 لوگوں کو شریک فرمایا یا 10 لوگوں کو شریک فرمایا، یعنی ایک اونٹ کی قربانی میں 10 لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور 7 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور گائے کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک بکرا یا ایک بکری ایک گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اور ایک اونٹ میں 7 لوگ یا 10 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں یا حصہ لے سکتے ہیں، اور ایک گائے میں 7 لوگ مل کر کے قربانی کر سکتے ہیں یا حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے قربانی کی شکل میں۔ اور اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ 1 بکرا کیجئے، 2 بکرے کیجئے، 4 بکرے کیجئے، لیکن ایک بات آپ ذہن نشین رکھیے کہ یہ قربانی جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کے ذریعے سے ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، ہمارے قلوب و اذہان کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر ریاکاری اور مکاری نہ آئے، شہرت و نمود کا جذبہ نہ پیدا ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان قربانیوں کے ذریعے سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے میرے بندو، تم جو کچھ قربانیاں اس روئے زمین پر کرتے ہو، ان کے خون اور گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتے ہیں، اللہ کے پاس تمہاری دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تم کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہو، یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہاری خوبصورتی اور بدصورتی، تمہارے مال اور جائیداد کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں اور کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر 1 بکرا کر رہے ہیں تو کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، 4 بکرے کر رہے ہیں کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم کو اور آپ کو طاقت دی ہے، آپ 1 کیجئے، 2 کیجئے، 4 کیجئے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کی توفیق عطا فرما، نہایت ہی امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ جانوروں کے گوشت کو کھانے اور اپنے دوست احباب بھائیوں پڑوسیوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔